جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ 30 دنوں میں بے وفا انسان کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ آپ کے ساتھ کسی بندے نے دھوکہ کیا ہے، آپ کے ساتھ کسی بندے نے بے وفائی کی ہے، تو اب اس کا دماغ کیسے ٹھکانے لگانا ہے وہ میں چند ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، جب کوئی بندہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، وہ اس کے آگے نہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیں آپ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، ہم نے یہ خواب دیکھے ہوئے تھے، آپ نے یہ ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ تڑپتے ہیں، جب آپ روتے ہیں، تو سامنے والا بندہ وہ اندر سے بڑا ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ میرے پیچھے تڑپے گا۔ اور جتنا زیادہ آپ اس کے سامنے روتے ہیں، جتنا زیادہ اس سے شکایتیں کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، ایک تو وہ بندہ آپ سے دور جاتا ہے، اور سیکنڈ وہ بندہ انجوائے کرتا ہے، اور پھر وہ جو سارا بلیم ہوتا ہے نا، جو ساری بے وفائی ہوتی ہے، سارے گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کے اوپر انڈیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں آپ سے دور کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو پھر بالکل ایسے کر لیتا ہے کہ میں تو معصوم ہوں، بجائے کہ اس نے خود دھوکہ کیا ہے، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ بدل گئے ہیں، آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو ایک تو آپ کو یہ غم کہ اس نے چیٹنگ کیا ہے، اور دوسرا یہ بلیم کہ وہ ساری کی ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں وہ آپ کے سر آ گئی ہیں۔ آپ اور زیادہ ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ جن کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح سے مینوپولیٹ کر جاتا ہے، اور پھر وہ روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس ساری سچویشن میں بتائیے ہمارا کیا قصور ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کسی بندے نے کس طرح سے مائنڈ گیم کھیلی ہے۔ تو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم جب ان کو نیوٹرل ہو کر سنتے ہیں، ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ یا تو اس نے کوئی سائیکالوجی کو پڑھا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کسی بندے کو مینوپولیٹ کرنا ہے، یا پھر اس کے پاس گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہر بندے کے ساتھ اسی طرح مینوپولیٹ کر جاتا ہے۔ مطلب جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، تو وہ بندہ بائی نیچر مینوپولیٹر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد پھر ٹیشو پیپر کی طرح ان کو یوز کر کے پھینک دیتا ہے۔ اب کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی جتنی ہم نے اس بندے کے لیے قربانی دی ہے، جتنا ہم نے اس بندے کی سپورٹ کی ہے، کبھی اس بندے کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا کہ ہم نے کتنا قیمتی انسان کھویا ہے، یا اس نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے احساس یہ بھی اعلیٰ ظرف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتے۔ اور جب کسی انسان کو اپنی زبان سے کہنا پڑے، بتانا پڑ جائے کہ آپ میرا احساس کریں، وہ کیا احساس ہے؟ احساس تو وہ ہے، ایک حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے کہ جو انسان آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے سامنے اپنے الفاظ کو ضائع مت کیجیے۔ تو جس انسان کے اندر احساس ہوگا وہ آپ کی خاموشی کو ہی سمجھ لے گا۔ جس کے اندر احساس نہیں ہوگا، آپ اس کے سامنے اپنی پرابلم، اپنی پریشانیاں بتاتے رہیں، اپنی تکلیفیں بتاتے رہیں، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اب کرنے والا کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس بندے نے دھوکہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے نے بے وفائی کر دی ہے۔ نمبر 1، آپ نے کوئی شکایت نہیں کرنی، کوئی گلہ نہیں کرنا، کوئی اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ جب پتہ لگ گیا ہے تو بالکل خاموش ہو جانا ہے، رک جانا ہے، اور اس کو اپنی زندگی سے ہر طرح سے نکال دینا ہے۔ اب آپ نے اس بندے کو اویلیبل نہیں رہنا، اتنا بھی اویلیبل نہیں رہنا کہ وہ بندہ اپنا کوئی ایکسکیوز آپ کو پیش کر سکے، کوئی اپنی جو ہے صفائیاں آپ کو پیش کر سکے۔ جب آپ کو کلیئر کٹ پتہ لگ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب نہ تو اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اور نہ اس کو اپنی زندگی میں آنے دینا ہے۔ ہر طرح سے اس بندے کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ ختم کر دینا ہے، اور بالکل غائب ہو جانا ہے۔
جب آپ خاموشی کے ساتھ یہ کریں گے نہ کوئی شکایت کریں گے، نہ گلہ کریں گے، نہ اس کو نظر آئیں گے، تو پھر اس بندے کو آپ کی یاد آئے گی۔ لیکن جب آپ اس کے سامنے بھی رہیں گے، اس سے کانٹیکٹ بھی کرتے رہیں گے، گلے شکوے بھی کرتے رہیں گے، تو اس بندے کو کبھی احساس نہیں ہونا۔ اور ایک کوٹیشن ہے بڑی خوبصورت کہ زندگی میں موقع دینے والے انسان کو دھوکا اور دھوکا دینے والے انسان کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ اب جب ایک بندے نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ایک دفعہ وہ دھوکا کر گیا ہے، اور اب بے شک وہ قسمیں اٹھاتا رہے، اب دوبارہ آپ نے اس کے اوپر بلیو نہیں کرنا۔ دوبارہ بلیو کریں گے وہ پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کرے گا۔ اب ایک دفعہ کسی کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، کسی کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب آپ اس کو چھوڑ دیں کہ اس بندے کی یہی اصلیت تھی، اس بندے کا یہی ظرف تھا۔ اب آپ کا کمال ہے کہ اب دوبارہ اس بندے کو آپ موقع نہ دیں۔ وہ بندہ آپ کے پیچھے آئے گا، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، معافی مانگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب آپ نے اس کو میسر نہیں ہونا، اس کو اویلیبل نہیں ہونا، اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کرنا۔ اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے، جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچائے۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں۔ اور آپ نے اس واقعے کو بڑا لائٹلی لینا ہے، اس واقعے کو اپنے مائنڈ پر سوار نہیں کرنا، اس طرح محسوس کرنا ہے کہ کبھی بس آپ کی زندگی میں ایک واقعہ تھا، پاسٹ میں گزر چکا ہے، بس آپ نے آگے موو آن ہو جانا ہے، پیچھے مڑ کر آپ نے پھر دوبارہ نہیں دیکھنا۔ دیکھنا ہے تو صرف جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے کہ ہاں پاسٹ میں نے یہ غلطیاں کی تھیں، فیوچر میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، ایک ہی غلطی کو بار بار نہ دہرائیں۔ ایک غلطی ہو گئی، اس سے سیکھیں، اب تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ وہ غلطی نہ کریں۔ اس طرح اپنے آپ کو امپروو کریں اور زندگی میں آگے بڑھتے جائیں۔